بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1692 ہے اور آج سورہ فاطر کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 3 اور 4۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، یا ایوہ الناس، اے لوگو، اذکرو، تم یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم، اپنے اوپر، هل من خالق، کیا کوئی اور خالق ہے، غیر اللہ، سوائے اللہ کے، یرزقکم، جو تمہیں رزق دے، من السماء والارض، آسمان اور زمین سے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی، فأنا تؤفکون، تو کہاں تم پھیرے جاتے ہو۔ وَإِنْ، اور اگر یکذبوک، وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فقد کذبت، تو تحقیق جھٹلائے گئے، رسول، کئی رسول، من قبلک، آپ سے پہلے، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، لوٹائے جاتے ہیں معاملات۔ ترجمہ یوں ہے، لوگو، اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں بہہ کے پھرتے ہو۔ اور اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا دیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات ہے، لوگو، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی ہیں۔ دوسری بات، کیا اس کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا؟ تیسری بات، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ چوتھی بات، پھر کہاں اوندھے چلے جا رہے ہو؟ پانچویں بات ہے، پیغمبر، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا گیا ہے۔ چھٹی بات، تمام معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بیان کی گئی۔ ان آیتوں میں تمام انسانوں کو اور خاص کر مشرکوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کیسی قدرت والا ہے، اور رازق بھی کہ وہی آسمانوں کو پیدا کرنے والا اور وہی زمین کو بنانے والا۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کی ہیں، یعنی اس نے تمہارے لیے نفع کے خزانے کھول دیے اور کثیر مقدار میں تمہارے لیے رزق مہیا کیا۔ اور ان نعمتوں پر غور و فکر کرو اور پھر بتاؤ کہ کیا اللہ کے علاوہ، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور جس کے ہاتھ میں تمہارے رزق کی کنجیاں ہیں، کوئی اور خالق اللہ کے علاوہ ہے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو؟ جب تمہیں غور و فکر کرنے کے بعد معلوم ہو گیا کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر تم لوگ اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرنے لگے ہو، اور تم کہاں اوندھے چلے جا رہے ہو؟ فرمایا گیا کہ یہاں آسمان سے رزق دینے کا مطلب بارش ہے، اور زمین سے رزق دینے کا مطلب کھیتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 47 اور آیت نمبر 122 122 میں بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان نعمتوں کو یاد کریں جو ان پر کی گئی ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 103 میں حکم دیا گیا، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود اگر یہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائیں
اور جھٹلائیں تو آپ اس بات سے خوف زدہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ تو ان جیسے لوگوں کی عادت ہی ہے کہ وہ لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلاتے ہیں، جیسا کہ ان سے پہلی امتوں نے بھی اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا۔ یہ لوگ بھی انہی لوگوں کی اتباع میں پڑے ہوئے ہیں، لہذا آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، جو وہ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجیے۔ ایک دن انہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے، اگر وہ لوگ اسی حالت پر رہیں گے اور ہماری طرف رجوع نہیں کریں گے اور توبہ نہیں کریں گے اور آپ کی باتوں کو نہیں مانیں گے تو ان کا حال بھی ایسا ہی ہوگا جو حال کے پچھلے لوگوں کا ہوا، یعنی ان سے پہلے جو لوگ گزرے ان کا جو حال۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی مختلف آیات میں تسلی دی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 184 میں کہا گیا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو پیغمبر جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 33 میں کہا گیا قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُ لَا يُكَذِّبُونَكَ، ہم خوب جانتے ہیں آپ کو، ان کے اقوال آپ کو مغموم کرتے ہیں، آپ کا دل دکھتا ہے، یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 42 میں کہا گیا وَيُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی، عاد کی قوم نے بھی، ثمود کی قوم نے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز و طریق پر، آپ کی سیرت پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔